ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایررز. اب ایررز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایرر از دی ڈاؤٹ دیٹ ایگزسٹ اباؤٹ دا result of any instrument. For every measurement there is always a margin of doubt which is called error. It means کہ کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ میں جو ڈاؤٹ ہوتا ہے کوئی بھی مسٹیکس ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ایررز کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بھی آبجیکٹ کی لینتھ ہے 16 سینٹی میٹر، بٹ ہم کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کے تھرو اگر ہم اس کو لینتھ میئر کر رہے ہیں، آپ کے پاس لینتھ آ رہی ہے 15.8 سینٹی میٹر، 15.9 سینٹی میٹر یا 16.1 سینٹی میٹر، تو یہ جو ویلیوز آ رہی ہیں بالکل ایکوریٹ نہیں آ رہی. کہ ویلیوز یا تو زیادہ آ رہی ہے 0.1 سینٹی میٹر، یا تو زیادہ ویلیو آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے. تو یہ جو ڈاؤٹ ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کے تھرو جو ڈاؤٹ آتا ہے تو اس کو ہم ایررز کا نام دیتے ہیں. اب ایررز کی 2 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم نام دیتے ہیں سسٹمیٹک ایرر، ایک کو نام دیتے ہیں ہم رینڈم ایرر. سسٹمیٹک ایرر کیا ہوتا ہے؟ دوز ایرر دیٹ ٹینڈ ٹو بی ان ون ڈائریکشن، پازیٹیو اور نیگیٹو ایرر. فار ایگزامپل کسی بھی ورنیئر کیلیپر یا اسکریو گیج میں جو پازیٹیو یا نیگیٹو زیرو ایرر ہوگا اس کو ہم ایک سسٹمیٹک ایرر کا نام دیں گے. اب سسٹمیٹک ایرر کی فردر 2 ٹائپ ہیں. ایک کو ہم نام دیتے ہیں انسٹرومنٹل ایرر، ایک کو نام دیتے ہیں ہم پرسنل ایرر. اور انسٹرومنٹل ایرر کیا ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو رانگ کیلیبریشن، کہ آپ کا جو میئرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کی جو کیلیبریشن ہے وہ رانگ ہے. ڈیو ٹو لیسٹ کاؤنٹ آف انسٹرومنٹ، لیسٹ کاؤنٹ میں مسٹیک ہو. اب اس کو ہم ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں؟ جو انسٹرومنٹل ایرر ہے، انسٹرومنٹل ایرر یا تو پازیٹیو ایرر ہوگا، زیرو ایرر ہوگا، یا نیگیٹو زیرو ایرر ہوگا. تو اگر نیگیٹو زیرو ایرر ہوگا تو ہم جو کریکشن فیکٹر اپلائی کریں گے، یا تو ہم فرسٹ میں بائی چینجنگ دا انسٹرومنٹ، یا تو ہم اپنا میئرنگ انسٹرومنٹ جو جس کے اکارڈنگلی آپ کی میئرڈ ویلیوز آ رہی ہیں، وہ جو جس میں ایرر آ رہا ہے اس کو ہم ریپلیس کر لیں کسی اچھے میئرنگ انسٹرومنٹ سے. فار ایگزامپل کسی بھی ورنیئر کیلیپر میں کوئی ایرر ہے تو اس کو ہم چینج کر لیں، کوئی جو ایسا ورنیئر کیلیپر یوز کر لیں جس میں کوئی ایرر نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اگر کوئی لینتھ میئر ہو رہی ہے 16 سینٹی میٹر ایکچوئل ویلیو ہے، تو اگر وہ جو اچھے والا ہے ورنیئر کیلیپر وہ بھی اگر 16 سینٹی میٹر ویلیو دے رہا ہے تو اٹ مینز اس میں کوئی مسٹیکس نہیں ہے. سیکنڈ ہے کریکشن فیکٹر. اگر نیگیٹو زیرو ایرر ہے تو ہم اس کی کریکشن اپلائی کر دیں. پازیٹیو یا نیگیٹو زیرو ایرر ہوگا تو اس کا ہم کریکشن فیکٹر اپلائی کر دیں گے. میئرڈ ویلیوز میں سے اگر نیگیٹو زیرو ایرر ہوگا تو وہ ہم زیرو ایرر پلس کریں گے، اگر پازیٹیو زیرو ایرر ہوگا تو ہم سبٹریکٹ کریں گے میئرڈ ویلیوز میں سے وہ زیرو ایرر. اب نیکسٹ ہے پرسنل ایرر. اب پرسنل ایرر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو کاز ہوتا ہے، جو ریزن ہوتی ہے ان ایکسپیرینس آف اے پرسن. جو اسٹوڈنٹ ایکسپیریمنٹ پرفارم کر رہا ہے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ڈیو ٹو کیئر لیسنس، وہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے بالکل کیئر لیس ہے. کوئی خاص توجہ نہیں ہے اس کی ایکسپیریمنٹ پہ. اگر وہ ورنیئر کیلیپر میں مین اسکیل اور ورنیئر اسکیل کی ریڈنگ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کی مطلب کیئر لیسنس ہے. اس کو ایک اچھی توجہ سے اس کو ریڈ یا نوٹ ڈاؤن نہیں کر رہا. رانگ وے آف ٹیکنگ ریڈنگ، کہ جو ریڈنگ وہ نوٹ کر رہے ہے وہ ایک رانگ وے سے نوٹ کر رہے. اب اس کو ہم ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈوئنگ ورک ود کیئر. پرسنل ایرر جو ریڈیوس ہو سکتا ہے اگر ہم یا تو ایکسپیرینس گین کر لیں، یا دوسرا ہم اس کو ایک احتیاط سے بی کیئرفل ہم اس کو میئرنگ انسٹرومنٹ کو یوز کریں اور ریڈنگ نوٹ کریں. ایڈوانس اینڈ ایکسپیرینس پرسن. اس کے بعد ہے رینڈم ایرر. اب رینڈم ایرر کیا ہوتا ہے؟ دوز ایررز وچ اکر irregularly and random with respect to size and sign.
اب یہ ایرر ہوتا ہے ارریگولر ایرر جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، رینڈم ایرر کا. اس کی جو کاز ہے وہ ان نون ہوتا ہے، اس کو میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا تو کہ اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ ہمارا میئرنگ انسٹرومنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے، پھر ہماری جو میئرڈ ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ کوئی ایرر آ رہا ہوتا ہے. اب اس ایرر کو ریڈیوس کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کسی بھی آبجیکٹ کی آپ نے لینتھ میئر کرنی تھی، 6 سینٹی میٹر لینتھ میئر کرنی تھی، بٹ آپ کے پاس آنسر آ رہے 6.1 6.2 6.3 سینٹی میٹر. تو اس کو ہم اب ریڈیوس کیسے کریں گے؟ اس کا ہم ایوریج لے لیں گے یا مین لے لیں گے. فار ایگزامپل ٹوٹل سم آف ٹوٹل ویلیوز ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ویلیوز، جیسے 6.1 پلس 6.1 پلس 6.1 6.2 پلس 6.3 ڈیوائڈیڈ بائی 3 کریں گے تو آپ کے پاس ایک ایوریج ویلیو آ جائے گی، میئرڈ ویلیوز. اس طرح یہ ایرر کیا ہو جائے گا؟ ریڈیوس ہو جائے گا، رینڈم ایرر. اب لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ دا اسمالسٹ ویلیو دیٹ کین بی میئرڈ بائی میئرنگ انسٹرومنٹ. کسی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ کے تھرو ہم اگر کوئی بھی اسمالسٹ لینتھ، ویڈتھ، تھکنیس کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم لیسٹ کاؤنٹ آف دی میئرنگ انسٹرومنٹ کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل جو میٹر رول ہے وہ 0.1 سینٹی میٹر تک لینتھ کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے، اسمالسٹ لینتھ کو. اس کے بعد لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر 0.01 سینٹی میٹر تک میئر کر سکتے ہیں. لیسٹ کاؤنٹ آف اسکریو گیج 0.001 سینٹی میٹر تک کیلکولیٹ کر سکتا ہے. لیسٹ کاؤنٹ ایرر کیا ہوتا ہے؟ ایرر ایسوسیٹڈ ود دی لیسٹ کاؤنٹ. ایرر جو لیسٹ کاؤنٹ کی وجہ سے آتا ہے اس کو ہم لیسٹ کاؤنٹ آف ایرر کہتے ہیں. میتھڈ ٹو ریڈیوس لیسٹ کاؤنٹ ایرر بائی یوزنگ انسٹرومنٹ ود اسمالسٹ لیسٹ کاؤنٹ ہائر ریزولیوشن. فار ایگزامپل آپ اگر لیسٹ کاؤنٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو ہم میٹر رول، ورنیئر کیلیپر، اسکریو گیج میں سے کون سا میئرنگ انسٹرومنٹ یوز کریں گے؟ ہم اسکریو گیج یوز کریں گے کیونکہ اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے سب سے اسمالسٹ ہے اور یہ مور پریسائز آنسر دے گا. تو اس طرح اس میں جو ایرر ہوگا وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اگر ہم میٹر رول کے تھرو وہ لینتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایرر زیادہ ہوگا. بائی امپروونگ ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک، اپنی جو آپ نے ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک ہے اس کو امپروو کر لیں تو یہ لیسٹ کاؤنٹ جو ایرر ہوگا ریڈیوس ہو جائے گا. لیسٹ کاؤنٹ ایرر بلونگس ٹو رینڈم ایرر ہوتا ہے.